السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پچھلے لیسن کے اندر جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف جو انگریزوں کے نفرت کے اسباب تھے وہ ڈسکس کیے جا رہے تھے، اور اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، اور جس میں سے انہوں نے مسلمانوں کو مفلس اور نادار بے بس بنانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے. تو اسی سلسلے کی کڑی کو لے کے آگے چلتے ہیں. آج کے ٹاپک کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جاہل اور پسماندہ بنانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے اور کیا انہوں نے مذموم کوششیں کی تھیں. سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ سب ہیڈنگز میں نے اس پہ دی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے انہوں نے پسماندہ بنایا، کیسے اوقاف کی ضبطی کی، کیسے انہوں نے مدارس کا خاتمہ کیا اور مدارس کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈے کیے اور اقدامات اٹھائے. اور عربی اور فارسی زبانیں جو مسلمانوں کی زبانیں تھیں، اور پورے بر صغیر کے اندر جو وہ فارسی کی زبان جو وہ رائج تھی، ان زبانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی. اور پھر مسلمانوں کی جو سویلائزیشن تھی، مسلمانوں کا جو کلچر تھا، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے. اور پھر یورپین جو ایجوکیشن تھی، مغربی تعلیم تھی، اس کو جاری کرنے کے لیے اور اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا اقدامات اٹھائے. اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے فتووں کا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں جی، مسلمانوں کے لوگوں نے جو وہ فتوے دیے ہیں کہ وہ مغربی تعلیم کو حاصل نہ کریں، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، اور آج تک ایسا کوئی فتویٰ جو تھا وہ یہ ثابت نہیں کر سکے، یہ سامنے نہیں لا سکے. تو اس کی جو وہ ڈیٹیل کے اندر جب ہم چلتے ہیں کہ ان کی جو ڈیٹیل تھی وہ کیا تھی. تو سب سے پہلی چیز کہ مسلمانوں کو جاہل اور پسماندہ ان لوگوں نے کیسے بنایا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انگریز جو تھے وہ بر صغیر کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ قوم بھی ہے، یہاں کی جو ہے وہ یہ مہذب ترین قوم بھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر معیار تعلیم جو وہ بہت بلند تھا، خواندگی کا دائرہ بہت وسیع تھا. تو لوگ جو تھے وہ انگریزی زبان اور مغربی علوم سیکھنے کے بھی خواہش مند تھے. پشپ ہیبر وہ اپنے سفر نامے کے اندر جب وہ 1824 میں لکھتا ہے کہ انگریزی حکومت کی پالیسی ان کو جاہل اور پسماندہ بنانا چاہتی تھی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے. سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا کیا کہ اوقاف کی ضبطی انہوں نے کی. اوقاف کی ضبطی کیسے کی کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم حکومت کی مداخلت سے ایک آزاد اور خود کار نظام تھا جو مسلمانوں نے خود رائج کیا ہوا تھا، اور اوقاف اور معافیوں کی آمدنی سے چلتا تھا. ملک کے سارے حصوں کے اندر ایسے اوقاف موجود تھے جو اور مدارس بھی موجود تھے جو آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کر رہے تھے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کے ساتھ جو وہ چل رہے تھے. اور لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں علماء جو تھے وہ اس تعلیم سے جو وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، اور وہ فکر معاش سے بھی آزاد تھے، اور اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. یہ جب تمام حقیقتیں انگریزی حکومت کو معلوم ہوئیں تو انہوں نے سرے سے اس تعلیم کو ختم کرنے کی اسکیم بنائی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، سن 1818 میں جو خراج کی زمینیں تھیں ان کو ضبط کیا، اور اس کے بعد لارڈ ویلیم جو تھا وہ آیا تو 1828 میں اس نے اس قانون کو مزید سخت کر دیا. ویلیم ہنٹر کے بقول وہ کہتے ہیں جی، ان کے اس اقدام نے مسلمانوں کی نظام تعلیم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس حد تک وہ مسلمانوں کے اگینسٹ، یا یوں کہہ لیں کہ اس حد تک مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت تھی کہ وہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے. اس کے لیے انہوں نے چونکہ مدارس بہت زیادہ تعداد کے اندر بر صغیر کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے اس شعبے کو سب سے پہلے ختم کرنے کی ٹھانی. تمام دینی مدارس ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے، ان سازشوں کی وجہ سے وہ سوکھے درختوں کی طرح گر پڑے. سارے مدارس، ظاہر سی بات ہے وہ ایک خودکار نظام تھا، تو جب انہوں نے قوانین اس طرح کے بنا دیے تو مدارس جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ رہ سکے. تو تھامسن، یہ بھی ایک انگریز ہے مورخ، وہ لکھتا ہے کہ جی، پرانے نظام تعلیم کی اس تباہی پر
کہتا ہے جی مجھے سخت افسوس ہے، زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ پرانے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے کام کا منظم طور پر سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایسا بھی وقت آیا کہ ایک ہی تحصیل کے اندر 700 دینی مدارس جو تھے وہ بند کر دیے گئے۔ اب اس طرح کی صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان مدارس کے ساتھ وابستہ جو لوگ تھے، جو علماء اور مشائخ تھے، ان کے سینکڑوں خاندان جو تھے، جو صدیوں سے اس نظام تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے، تو وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے اور بھوکوں مرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم کو ختم کرنا چاہا۔ عربی اور فارسی زبانیں جو تھیں یہ مسلمانوں کی یوں کہہ لیں کہ زبانیں تھیں اور بر صغیر کے اندر رائج تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کی جو علامہ اقبال کی شاعری ہے وہ بھی بہت ساری جو فارسی زبانوں کے اندر جو وہ موجود ہے، اور اس وقت بادشاہوں کے درباروں کے اندر جو ہے وہ بھی عربی اور فارسی کے اندر خطوط لکھے جاتے تھے، تو سارا مذہبی لٹریچر جو ہوتا تھا وہ عربی اور فارسی زبانوں کے اندر ہی موجود ہوتا تھا، اور عربی اور فارسی زبانوں کو پڑھ کر جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی دینی اور ملی شخصیت کی تعمیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ ان زبانوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے، اور انہی زبانوں کے ذریعے سے مسلمان جو تھے وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مربوط رہتے تھے۔ پھر 1835 میں جا کے میکالے نے ایک اپنی تعلیمی اسکیم جو تھی وہ متعارف کروائی، اور عربی اور فارسی کی تعلیم کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ اب اس صورتحال کے اندر انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے جو تھے وہاں پہ قائم کرنا شروع کر دیے، اور انگلستان کے مسیحی اداروں کو یہاں مدارس کھولنے کی اجازت دی گئی، اور 1833 کے چارٹر میں برطانوی پارلیمنٹ نے دنیا بھر کے جو مسیحی مشینریاں تھیں ان کو اجازت دے دی کہ وہ ہندوستان کے اندر آئیں اور اپنا مسیحیت کی اشاعت کریں۔ سن 1775 تک انہی عیسائی مشینریوں کے ذریعے جو ہے وہ تعلیمی سسٹم کو متعارف کروایا گیا، اور اس کا مقصد عوام کو یا مسلمان نسل کو تعلیم یافتہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد ان کو عیسائی بنانا تھا۔ یہ ادارے ہر طریقے سے جو ہے وہ عیسائی مذہب کو پرکشش کر کے جو ہے وہ ان نوجوان نسل کے سامنے پیش کر رہے تھے اور جاذب نظر بنا کر پیش کر رہے تھے، تاکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ان کی طرف راغب ہوں۔ اور پھر انہوں نے کالجز کے جو نام تھے وہ اپنے مسیحی ولیوں کے نام پر رکھنے شروع کر دیے، جیسے سینٹ جان اور اسٹیفن کالج وغیرہ، اور پھر ان کی جو تعلیمی درسگاہیں ہوتی تھیں ان کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے جو مجسمے تھے وہ نمایاں مقام پر نصب کرنا شروع کر دیے، اور ان لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے تھے وہ انہوں نے پادری بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ مذہبی لباس پہنتے تھے اور ان کے اوپر صلیب نمایاں نظر آتی تھی۔ تعلیم کا آغاز بھی مسیحی دعاؤں سے ہوتا تھا، اور نصاب کے اندر جو ہے وہ انجیل کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی تھی۔ ایسی صورتحال کو دیکھ کر بنگال کا ایک انگریز سیکرٹری داخلہ تھا جس کا نام تھا فریڈرک ہالیڈے، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سیکرٹری داخلہ فریڈرک ہالیڈے تھا۔ وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندو کالج کلکتہ میں انجیل مقدس کی تعلیم اس قدر زیادہ ہے کہ انگلستان کے کسی پبلک سکول میں اتنی نہیں ہوگی۔ تو تعلیم لادینی تھی جس میں عیسائیت کی تعلیم لازمی تھی، اور باقی مذاہب کا داخلہ درسگاہوں میں ممنوع تھا۔ اور ہندوؤں کا معاملہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مسلمان اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ ایک روٹی کی خاطر یا جاب کی خاطر یا روزگار کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین چھوڑ کے جو وہ مغربی تعلیم کو جو وہ اپنا لیتے۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مدارس کے جو تعلیم یافتہ لوگ تھے، ایجوکیٹڈ تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ جب جابز بند کر دی، ملازمتیں دینا بند کر دی، رزق کے دروازے بند کر دیے، تو اس کے برعکس جو تعلیم انگریزوں نے رائج کی تھی وہ مسلمانوں کے ذہن سے اللہ اور رسول اور آخرت کے تصورات کو ختم کر دینے والی تعلیم تھی۔ بٹ اس کے برعکس ان کے لیے ملازمتیں موجود تھیں اگر وہ اس تعلیم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو انہوں نے مدارس بند کروا دیے، دوسری طرف جدید مدارس میں ایسا انہوں نے انوائرمنٹ پیدا کیا کہ مسلمان آنے سے
جھجکتے تھے، ٹھٹکتے تھے، مسلمان ایوائڈ کرتے تھے کہ ایسے انوائرمنٹ کے اندر جا کر ہم جو وہ ایجوکیشن حاصل نہ کریں. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان قوم ناخواندگی اور جہالت کی طرف اور پسماندگی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی. پھر انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی. مسلمانوں کی تاریخ کو کیسے مسخ کیا انہوں نے، اور یہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. والسلام.